السلام علیکم، میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 462 اور 5410 کوڈ کی جو بک ہے کوسٹ اکاؤنٹنگ وہ سٹارٹ کریں گے، اور یہ بک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بی کام، بی اے ڈی سی اور بی ایس پروگرامز کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اور یہ 3 کریڈٹ آورز کی بک ہے۔ ٹوٹل 9 یونٹس ہیں اس میں، تو ہم اس پر کمپلیٹ لیکچر سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں گا کہ آپ نے اس بک کو کیسے پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس بک کو ورڈ بائی ورڈ رٹے نہیں لگانے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر رٹا جو ہے وہ کام نہیں آتا۔ جسٹ آپ نے اس کا کنسیپٹ لینا ہے، کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا تو پھر کسی قسم کا بھی سوال آ جاتا ہے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ اس کو ایزیلی لکھ پاتے ہیں، اور میں آپ کو کچھ کی پوائنٹس بنواتا جاؤں گا، آپ نے وہ پوائنٹس نوٹ کرتے جانا ہے اور اپنے ذہن میں ان کو بٹھا لینا ہے۔ بس انہی پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جو سکیچ آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں بنایا ہوگا اسی سکیچ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس قسم کا کوئی بھی کوسچن آ گیا تو آپ نے ایزیلی لکھ لینا ہے۔ اچھا جی، آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 1 اس کا سٹارٹ کریں گے، کاسٹ، کنسیپٹس اور کلاسیفیکیشن۔ اوکے جی، یونٹ نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس کاسٹ، کنسیپٹس اینڈ کلاسیفیکیشنز آف کاسٹس۔ اوکے، سب سے پہلے اس کا کنٹینٹ ہے، کنٹینٹ کو چھوڑیں، ہم اس کو 1 بائی 1 جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے، سارا کنٹینٹ اس کا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے، انٹروڈکشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اس نے وہی بس باتیں بتائی ہیں سمپل کہ آپ نے پہلے فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی ہے۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں سمپل پروسیس ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کا، پروفٹ شیٹ، لاسٹ شیٹ اور بیلنس شیٹ، اس قسم کی جو ہے نا وہ اکاؤنٹ شیٹس جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ تو اس میں کچھ ڈیفیشنسیز تھی، اس میں کچھ جو ہے نا وہ ڈرا بیکس تھے فائنینشیل اکاؤنٹنگز کے، مطلب وہ جو ساری فائنینشیل نیڈز تھی نا اس کو فلفل نہیں کر پاتی تھی، اس پہ پوری نہیں اتر سکتی تھی۔ تو ان ڈیفیشنسیز کو پورا کرنے کے لیے پھر ایک نئی جو فیلڈ آف اکاؤنٹنگ ہے اس نے جنم لیا۔ But financial accounting has its limitations. It could not provide such detailed information. As a result, cost accounting emerged as a separate field of accounting to fill the information gap. بس اس میں اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل اس نے یہ بتایا ہے کہ ان ڈیفیشنسیز کو، جو کمیاں تھیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر، ان کو پورا کرنے کے لیے پھر کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا وہ ابھری ایز اے سیپریٹ فیلڈ آف اکاؤنٹنگ۔ ٹھیک ہے، تو کاسٹ اکاؤنٹنگ کو ہم ڈائریکٹلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں، اور کیا کیا اس کے میرٹس ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، اور اس کے فائدے کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ اوکے جی، انٹروڈکشن ٹو کاسٹ اکاؤنٹنگ۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے؟ اچھا جی، انٹروڈکشن میں وہ کہتا ہے ان دا ماڈرن بزنس ورلڈ، جدید کاروباری دنیا کے اندر، دا نیچر اینڈ فنکشننگ آف بزنس آرگنائزیشنز ہیو بیکم کمپلیکس، کہ کاروبار جو ہے نا اس کا نظام اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے، کافی کمپلیکس ہو گیا ہے۔ A business has to provide detailed information to all stakeholders۔ جو بزنس ہوتا ہے، جو کاروبار ہے، ہر کاروبار کو مختلف لوگوں کو اور مختلف اداروں کو تفصیلی معلومات مہیا کرنی پڑتی ہے، ڈیٹیلڈ انفارمیشن دینی پڑتی ہے۔ These stakeholders include the owners, creditors, employees, government agencies, tax authorities, prospective investors, مینجمنٹ اینڈ سوسائٹی ایز اے ہول۔ اچھا، اس کے بعد اس نے بتایا ہے کہ کون سے ادارے یا کون سے افراد جو یہ معلومات، ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہتے ہیں کسی بھی کاروبار سے۔ اس میں اونرز آ جاتے ہیں، مالکان، کریڈیٹرز جو قرضہ دہندگان ہیں، قرضہ دینے والے جو ہوتے ہیں، کریڈیٹرز قرضہ دینے والے ہوتے ہیں، اور ڈیبٹر جو ہوتے ہیں نا وہ قرضہ لینے والے ہوتے ہیں۔ امپلائیز ملازمین جو ہیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ ایجنسیز حکومتی ادارے، ٹیکس اتھارٹیز ٹیکس لینے والے ادارے، پراسپیکٹیو انویسٹرز جو سرمایہ کار ہوتے ہیں، سرمایہ کاری کرنے والے، مینجمنٹ اور سوسائٹی معاشرہ جو ہے، سسٹم ایز اے ہول۔ تو یہ سارے جو ادارے ہیں اور یہ سارے جو افراد ہیں ان کو ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ ٹو سیٹسفائی نیڈز آف آل اسٹیک ہولڈرز اے کمپلیٹ اکاؤنٹنگ سسٹم از ویری اسینشیل۔ تو ان سب کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے، جو ان کی فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک مکمل اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے وہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے اس پیراگراف میں پھر وہی باتیں ساری دہرائی ہیں کہ آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ہم اوپر کہ آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے وہ سمپلی کنسرن کرتی ہے ٹو دا پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ود دا پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یا انکم اسٹیٹمنٹس اس میں ہوتی ہیں، کیش فلو اسٹیٹمنٹس، بیلنس شیٹ، یہ ساری چیزیں آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔
تو ان چیزوں سے وہ کنسرن کرتی ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے. بٹ مینجمنٹ آف ایوری بزنس آرگنائزیشن از انٹرسٹیڈ ٹو نو مچ مور دین دا یوزول انفارمیشن. لیکن جو مینول انفارمیشن ہے نا جو مینجمنٹ ہے کسی بھی بزنس کی مینجمنٹ میں، اس میں تو ان اسٹیٹمنٹس کے علاوہ اور بہت ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے فار پلاننگ ڈیسیجن میکنگ اینڈ کنٹرول پرپزز. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے بارے میں فیصلے لینے کے لیے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے تو بہت ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وچ از ناٹ پاسبل یوزنگ فائنینشیل اکاؤنٹنگ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو یوز کر کے وہ پاسبل نہیں ہے. سو دس ایڈیشنل انفارمیشن از پرووائڈیڈ بائی کاسٹ اکاؤنٹنگ. تو یہ والی جو ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے، ایڈیشنل انفارمیشن ہے، وہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا اس کو یوز کر کے پرووائڈ کی جا سکتی ہے یا حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا کاسٹ اکاؤنٹنگ کا مختصر سا تعارف کہ جدید دنیا کے اندر چونکہ بزنس آرگنائزیشن جو ہیں، جو کاروباری ادارے ہیں، ان کی نیچر اور ان کی فنکشننگ جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہو چکی ہے. کاروبار جو ہیں ان کو بہت زیادہ انفارمیشن، ڈیٹیلڈ انفارمیشن مہیا کرنی پڑتی ہے. کن لوگوں کو، کن اداروں کو، اونرز کو، کریڈیٹرز کو، امپلائیز کو، گورنمنٹ ایجنسیز کو، مختلف جو شعبے ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. تو اس سب کو مینیج کرنے کے لیے ایک اچھا سا مکمل اکاؤنٹنگ سسٹم ضروری ہوتا ہے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے بارے میں. وہ تو صرف ہماری فائنینشیل سٹیٹمنٹس بناتی ہے، یا انکم سٹیٹمنٹس، کیش فلو سٹیٹمنٹس، بیلنس شیٹس جو ہے نا وہ بنانے میں ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ اتنی ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں ناکام رہتی ہے. تو اس چیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اس ڈیٹیلڈ انفارمیشن کو پرووائڈ کرنے کے لیے، بزنسز کو مینیج کرنے کے لیے ہم پھر ایک نئی ٹرم جو ہے یا نئی فیلڈ جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ. تو یہ مختصر سا تعارف جس طرح میں نے اپنے الفاظ کے اندر آپ کو سمجھایا ہے، اسی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیوں پیش آئی، اس کی وجہ. بس سمپل اس کے انٹروڈکشن میں. آگے پھر کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھتے ہیں کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے اور اس کے میننگ کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین بھی ہم کرتے ہیں. میننگ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے. اٹ از اے پروسیس، یہ ایک عمل ہے، آف ڈٹرمننگ، معلوم کرنے کا، اینڈ کنٹرولنگ، اور کنٹرول کرنے کا، قابو کرنے کا، دا کاسٹ آف، کاسٹ کہتے ہیں لاگت کو، اخراجات کو، خرچ کو، ایچ ایکٹیویٹی، ہر سرگرمی کا، پروڈکٹ، ہر مصنوعات کا، جاب، ملازمتوں کا، یا پروسیس، کاموں کا، ڈپارٹمنٹس، مختلف جو ہیں ڈپارٹمنٹس کا، شعبوں کا. اچھا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہر سرگرمی، ہر مصنوعات، ہر ملازمت، ہر کام، ہر ڈپارٹمنٹ، شعبہ، اس کی کاسٹ کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے، یعنی معلوم کیا جاتا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے. ہر ان ایکٹیویٹیوں کا اور جو ہیں پروڈکٹس، جابز، پروسیس، ڈپارٹمنٹس، ان کی کاسٹ کو ڈٹرمن کرنے اور کنٹرول کرنے کا جو پروسیس ہے نا اس کو کاسٹ اکاؤنٹنگ بولتے ہیں. اور پھر مختلف اداروں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشنز کی ہیں، جیسے یہاں پہ چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس CIMA لنڈن، یہ لندن میں ایک ادارہ ہے CIMA، ڈیفائنڈ دا کاسٹ اکاؤنٹنگ ایز، اس نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی اس طرح ڈیفینیشن کی ہے: کاسٹ اکاؤنٹنگ از دا پروسیس آف اکاؤنٹنگ فرام دا پوائنٹ ایٹ وچ ایکسپینڈیچر از انکیورڈ اور کمیٹیڈ ٹو اسٹیبلشمنٹ of its ultimate relationship with cost centers and cost of units. تو CIMA نے اس کی ڈیفینیشن یہ کیا ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا یہ ایک ایسا عمل ہے اکاؤنٹنگ کا فرام دا پوائنٹ ایٹ وچ ایکسپینڈیچر از انکیورڈ، جس کے اندر خرچ جو ہے، ایکسپینڈیچر جو ہے وہ خرچہ، اخراجات، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. انکیورڈ اور کمیٹیڈ یعنی جو ریکارڈ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، خرچ ہونے والے جو اخراجات ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ٹو اسٹیبلشمنٹ آف اٹس الٹیمیٹ ریلیشن شپ ود کاسٹ سینٹرز اینڈ کاسٹ آف یونٹس، اور ان اخراجات کو مختلف کاسٹ سینٹرز کے ساتھ یا کاسٹ یونٹس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. بس اتنی اس کی ڈیفینیشن یاد رکھیں کہ CIMA نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے: کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کا ایک ایسا عمل ہے جس میں خرچ ہونے والے اخراجات جو ہیں اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے یا اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں مختلف کاسٹ سینٹرز کے ساتھ یا کاسٹ یونٹس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ویلڈن ڈسکرائبز دا کاسٹ اکاؤنٹنگ. ویلڈن جو ہے نا اس نے اس کی ڈیفینیشن یوں کی ہے:
Cost accounting is the application of costing and cost accounting principles, methods, and techniques to the science, art, and practice of cost control and ascertainment of profitability. اچھا، ویلڈن یہ کہتا ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا یہ ایک اپلیکیشن آف کاسٹنگ ہے یا اپلیکیشن آف اکاؤنٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اٹ انکلوڈز اکاؤنٹنگ پرنسپلز. اس میں اکاؤنٹنگ کے مختلف اصول ہوتے ہیں، مختلف میتھڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میتھڈز آف اکاؤنٹنگ، ڈفرینٹ ٹیکنیکس، مختلف طریقے ہوتے ہیں، تکنیک ہوتی ہیں، مہارتیں ہوتی ہیں. ٹو دا سائنس، آرٹ اینڈ پریکٹس آف کاسٹ کنٹرول اینڈ ایسرٹینمنٹ آف پروفیٹیبلٹی، جو کہ کاسٹ کنٹرول اور منافع کا اندازہ لگانے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کاسٹ کنٹرول میں اور ایسرٹینمنٹ کا مطلب ہے اندازہ لگانا، پروفیٹیبلٹی منافع. اس میں مطلب کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا اس میں ایسے اصول ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے، ایسے طریقے ہوتے ہیں، ایسی تکنیکیں ہوتی ہیں جو کہ منافع کا اندازہ لگانے اور کاسٹ کنٹرول کے اندر مدد دیتے ہیں. بس اتنی ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو بھی سادہ الفاظ میں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، مختلف اصول ہوتے ہیں، مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں منافع کا اندازہ لگانے اور کاسٹ کنٹرول کے اندر ہیلپ کرتی ہیں. ان ادر ورڈز، سادہ الفاظ کے اندر، دوسرے الفاظ کے اندر، کاسٹ اکاؤنٹنگ may be described as it is the process of recording, allocating and reporting the various costs incurred in the operations of an enterprise. سادہ الفاظ کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کاروبار کے تمام اخراجات کو ریکارڈ کرتا ہے، ریکارڈنگ، ایلوکیٹنگ، اس کو تقسیم کرتا ہے مختلف ریجنز کے اندر اور اس کو رپورٹ کرتا ہے، رپورٹ کرنے کے اندر ہمیں مدد دیتا ہے تاکہ انتظامیہ جو ہے نا وہ بہتر فیصلے لے سکے. تو یہ آسان الفاظ والی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ والی سب سے آسان ہے میرے خیال میں، تو یہ آپ کو یاد کرنی چاہیے. ان ادر ورڈز کی جگہ پہ بھی آپ یہ لکھ دیجئے یا اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ والی دو ڈیفینیشنز تو آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ CIMA نے اس کی ڈیفینیشن کیا کی ہے اور ویلڈن نے اس کی ڈیفینیشن کیا کی ہے، اور سادہ الفاظ کے اندر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھا دی ہے. اب پہلے انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن میں 2-4 لائنیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے بعد میننگ آف اکاؤنٹنگ کے اندر 3 ڈیفینیشنز ہیں. 2 ڈیفینیشنز، ایک CIMA کی اور ایک ویلڈن کی، اور تیسری جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کی سادہ الفاظ کے اندر جو کاسٹ اکاؤنٹنگ کی جو ہے نا، مطلب ان ساری ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کا لب لباب بنتا ہے، جو اس کا خلاصہ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ والی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہیں آبجیکٹیوز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ. کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دا نیڈ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ واز فیلڈ ٹو اچیو دا فالوئنگ مین آبجیکٹیوز. یہاں پہ مختلف جو مقاصد ہیں بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا اس کی ضرورت محسوس ہوئی. ٹو کوپ اپ دا لمیٹیشنز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ. سب سے پہلا اس کا مقصد یہ تھا کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی جو لمیٹیشنز تھی، اس کی جو محدودات تھے، جو اس کے ڈرا بیکس تھے، خامیاں جو تھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی، ان کو دور کرنے کے لیے ٹو کوپ آؤٹ یا کوپ اپ یعنی ان خامیوں کو پورا کرنے کے لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ استعمال کی گئی. اس کا پہلا مقصد یہ تھا. دا فالوئنگ لمیٹیشنز آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہیو لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ. یہاں پہ مختلف فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی خامیاں بیان کی گئی ہیں، لمیٹیشنز یا ڈرا بیکس بیان کی گئی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے اس میں کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا، اٹ از ہسٹوریکل ان نیچر بیکاز اٹ از بیسڈ آن پاسٹ انفارمیشن. جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ تھی نا وہ صرف ماضی پر مبنی تھی، پاسٹ انفارمیشن پر مبنی تھی، یعنی اس میں صرف ماضی کا ریکارڈ ہوتا تھا. یہ پہلی اس کی لمیٹیشن تھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی. اٹ شوز دا اوور آل پرفارمنس آف بزنس ڈیو ٹو وچ ویکنس کین ناٹ بی اسپاٹڈ آؤٹ. یہ جو اکاؤنٹنگ تھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ، یہ کسی مجموعی کاروبار کی کارکردگی بتاتی تھی، یعنی اوور آل پرفارمنس بتاتی تھی. ڈیو ٹو وچ ویکنس کین ناٹ بی اسپاٹڈ آؤٹ، جس سے کوئی مخصوص شعبے کی جو کمزوری تھی، کسی مخصوص شعبے کی، کسی مخصوص فیلڈ کی کمزوری جو ہوتی تھی وہ اسپاٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اس کی نشاندہی نہیں ہو سکتی تھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو یوز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک تو اس میں پاسٹ انفارمیشن تھی، یہ ماضی پر مبنی تھی. اس کے علاوہ یہ اوور آل جتنا بھی سارا بزنس ہے نا اس کا مجموعی طور پر اس کی کارکردگی جو ہے، اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بتاتی تھی، جس سے انڈیویجولی یعنی کسی خاص شعبے کی جو کمزوریاں ہوتی تھی، جو خامیاں ہوتی تھی، وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی تھی، ان کی نشاندہی نہیں ہو سکتی تھی. یہ اس کی دوسری خامی تھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی.
اس کے بعد فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر دیر از نو سسٹم ٹو کنٹرول مٹیریل اینڈ لیبر کاسٹ. مٹیریل کو کنٹرول کرنے اور مزدوری کے جو اخراجات تھے، لیبر کاسٹ جو ہے، ان کو کنٹرول کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. اس کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں تھا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر. نو اسٹینڈرڈز ہیو بین سیٹ ٹو اسیس دا پرفارمنس. اچھا، اس میں کسی چیز کی پرفارمنس یا کسی چیز کی کارکردگی جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کیے گئے تھے، کوئی معیار جو ہے نا وہ نہیں سیٹ کیا ہوا تھا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر. انالیسز آف لاسز از ناٹ ڈن، یعنی جو نقصانات ہوتے تھے، جو لاس ہوتے تھے، ان کا تجزیہ نہیں کیا جاتا تھا. اس کے بعد اٹ فیلڈ ٹو پرووائڈ ایڈیکیٹ انفارمیشن ٹو مینجمنٹ وچ از یوزفل فار ویریس ڈیسیژنز میکنگ. اچھا، یہ مینجمنٹ کے اندر کچھ مخصوص قسم کی جو انفارمیشن ہوتی تھی کاروباری فیصلے لینے کے لیے، جو ضروری معلومات ہوتی تھی، ویریس ڈیسیژن میکنگ، کاروباری فیصلے جو ہے نا وہ لینے کے لیے جو ضروری معلومات ہوتی تھی وہ نہیں مہیا کر پاتی تھی جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے. یہ ساری چیزیں، یہ جو خامیاں ہیں اس کے اندر، ان کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کا سہارا لیا ہم نے. اچھا، پہلا اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی جو ڈرا بیکس تھی، جو خامیاں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی گئی، اور وہ خامیاں بھی ہم نے پڑھ لیں کون کون سی خامیاں تھیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر. دوسرا جو اس کا آبجیکٹیو تھا، دوسرا جو اس کا کاسٹ اکاؤنٹنگ کا مقصد تھا، وہ تھا ٹو میکسیمائز دا یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، یعنی کاروباری جو وسائل تھے ان کا مؤثر استعمال، ریسورسز کا، وسائل کا مؤثر استعمال، ان کو یوٹیلائز کرنا. میکسیمائز دا یوٹیلائزیشن کا مطلب ہے بہت زیادہ استعمال کرنا ان کو. اچھا، آل دا ریسورسز آر ویری اسکیئرس ان دا بزنس ورلڈ. جو کاروباری دنیا ہے اس کے اندر جو وسائل ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، وہ بہت محدود ہوتے ہیں. اسکیئرس کا مطلب ہے محدود ہوتے ہیں، لمیٹیڈ ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری نیسیسری ٹو انشور دا میکسیمم یوزیج آف بزنس ریسورسز. تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ان ریسورسز کا، ان وسائل کا بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے، مؤثر استعمال کیا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکیں. ہنس دا کاسٹ آف ان پٹ از میئرڈ اگینسٹ دا آؤٹ پٹ ویلیو. جیسا کہ آؤٹ پٹ ویلیو کے بنسبت جو ہے نا ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، کہ یعنی اس چیز کی کاسٹ کتنی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ویلیو کتنی ہے، جس سے پروفٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ سروز دس آبجیکٹیو. کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا وہ اس بات کی قابل بناتی ہے کہ ہم ان ریسورسز کو کیسے زیادہ سے زیادہ یوز کر کے، یوٹیلائز کر کے اپنے پروفٹ کو زیادہ کر سکتے ہیں، میکسیمائز کر سکتے ہیں. تو دوسرا جو امپورٹنٹ آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جو ریسورسز ہیں وہ چونکہ محدود ہوتے ہیں بزنس ورلڈ کے اندر، اور ان کو زیادہ سے زیادہ یوز کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ ان ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کر سکتی تھی، کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو یوز کرنے کی ایبلٹی تھی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر. اس کے بعد ہے ٹو انکریز دا اوور آل پروڈکٹیوٹی آف بزنس. کسی کاروبار کی جو اوور آل پیداوار ہوتی ہے، جو مجموعی پیداوار ہوتی ہے، اس کو بڑھانا، یہ بھی اس کا خاص مقصد تھا. اوور آل کاروبار کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ یوز ہوئی. اچھا جی، کاسٹ اکاؤنٹنگ ہیلپس ٹو کریٹیکلی انالائز ایچ ایکٹیویٹی آف بزنس ٹو منیمائز دا کاسٹ آف ایچ ایکٹیویٹی اینڈ میکسیمائز دا پروفیٹیبلٹی. جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے نا وہ ہمیں مدد دیتی ہے کہ وہ ہر ایک جو سرگرمی ہے کسی بھی کاروبار کی، کسی بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، مختلف سرگرمیاں ہیں، ان کا تجزیہ کرے، کریٹیکلی انالائز کرے ان کو. کیوں؟ تاکہ وہ کاسٹ کو منیمائز کر سکے، یعنی اس سرگرمی پر جو اخراجات ہیں وہ کم سے کم ہوں، اینڈ میکسیمائز دا پروفیٹیبلٹی، اور جو پروفٹ ہو، منافع ہو، وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو ٹو میٹ دس آبجیکٹیو ایوری مینیجر مسٹ نو دا آنسرز آف دا فالوئنگ کوسچنز. تو اس کرائٹیریا کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کاسٹ کم سے کم ہو اور جو پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر جو مینیجر ہوتا ہے، کسی بزنس کو مینیج کرنے والا بندہ، اس کو ان کوسچنز کے آنسر آنے چاہیے. ہاؤ مچ از دا پوٹینشیل پروفٹ فار سرٹن بزنس، کہ کون سا کاروبار جو ہے وہ سب سے زیادہ منافع دیتا ہے، زیادہ نفع دیتا ہے. وچ پروڈکٹ لائن از مور پروفیٹیبل، کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نفع دے رہی ہے. اس کے بعد وچ ڈپارٹمنٹ از انکیورنگ مور کاسٹ، اور کون سا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. ان سب سوالوں کے جواب ایک مینیجر کے پاس ہونے چاہیے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہیلپس دا مینیجر ٹو اسرٹین دا یونٹ کاسٹ آف ایچ ایکٹیویٹی اینڈ نوز دا آنسر آف ابو مینشنڈ کوسچنز.
ٹو انکریز دا پروفیٹیبلٹی آف بزنس. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ایک مینیجر کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ان اوپر والے سارے سوالوں کے جواب جو ہے ڈھونڈ لے. کاسٹ اکاؤنٹنگ اس کی ہیلپ کرتی ہے کہ اس کو ان سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل جائیں تاکہ وہ اپنے بزنس کی جو پروفیٹیبلٹی ہے، بزنس کا جو نفع ہے، اس کو بڑھا سکے. تو یہ اس کاسٹ اکاؤنٹنگ کی آبجیکٹیوز تھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. انہی سادہ الفاظ کے اندر آپ نے اپنے ذہن میں بس ان کو بٹھانا ہے، رٹا نہیں لگانا، 1 بائی 1 ان چیزوں کو یاد نہیں کرنا. ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے جو ڈرا بیکس تھے، لیمیٹیشنز تھی، ان کو پورا کرنا. اس کے بعد اس کا مشن جو تھا یا اس کا جو آبجیکٹیو تھا، مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا. اور پھر تیسرا اس کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو بزنس ہے اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے، پروفیٹیبلٹی میکسیمائز کی جائے، اور جو کاسٹ ہے نا ہر چیز کی، ہر سرگرمی کی کاسٹ جو ہے اس کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم کیا جائے. تو یہ آبجیکٹیو جو ہے نا یہ بھی کاسٹ اکاؤنٹنگ کا تھا. اس کو پورا کرنے کے لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ پڑھی گئی یا ڈیولپ کی گئی. اچھا، اس کے بعد اس کے میرٹس ہیں، میرٹس آف کاسٹ اکاؤنٹنگ، یعنی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے فوائد کیا ہیں. اچھا، اوپر والے مقاصد تھے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا. مقاصد کا مطلب ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، میرٹس کا مطلب ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور آگے ڈی میرٹس آئیں گے کہ اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں. اچھا، کاسٹ اکاؤنٹنگ سروز دا نیڈز آف اے لارج سیکشن آف پیپل ان دا فالوئنگ ویز. یہاں پہ نیچے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کی مختلف شعبوں کے اندر ہیلپ کرتا ہے. پہلی ہیلپ ہے ایڈوانٹیجز فار مینجمنٹ، یعنی انتظامیہ کے لیے اس کے کیا فوائد ہیں. تو اس کو سادہ الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے، اٹ ہیلپس ان ڈیسیژن میکنگ، یہ بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے. اٹ ہیلپس ان پرائس فکسیشن، یہ جو قیمتیں ہیں مقرر کرنے کے اندر مدد دیتا ہے. ان ریویلنگ، اٹ آلسو ہیلپس ان ریویلنگ پروفیٹیبل اینڈ ان پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز، یہ منافع بخش اور غیر منافع بخش جو سرگرمیاں ہیں ان کو ریویل کرنے میں، ان کو ظاہر کرنے میں مدد کرتا ہے. اٹ ہیلپس ان کنٹرولنگ کاسٹس، یہ غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے، کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ہیلپس ان انوینٹری کنٹرول، جو سٹاک ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یہ مدد کرتا ہے. تو یہ اس کے مینجمنٹ کے اندر فوائد ہیں. ٹھیک ہے، ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہیلپ کرتا ہے، پرائس کو فکس کرنے کے لیے منافع بخش اور غیر منافع بخش سرگرمیاں جو ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے، اخراجات کو کم کرنے میں اور جو سٹاک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے اندر یہ مدد دیتا ہے. اس کے بعد ہیں ایڈوانٹیجز فار امپلائیز، جو ملازمین ہیں ان کے لیے اس کے کیا فوائد ہیں. کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے ملازمین کو کس طرح فائدہ دیتی ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ ہیلپ انٹروڈیوسنگ ویج اسکیم، ویج اسکیم کا مطلب ہے تنخواہ کا نظام جو ہے، اجرت کا نظام، بہتر اجرت کا نظام بنانے میں مدد دیتی ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ. بونس ٹو دا ایفیشینٹ امپلائیز بیسڈ آن کاسٹ رپورٹنگ وچ ان ٹرن انکریزنگ پروڈکٹیوٹی، پروفیٹیبلٹی اینڈ لورنگ کاسٹ. اچھا، یہ والی محنتی ملازمین جو ہے نا، جو ایفیشینٹ امپلائیز ہیں، محنتی ملازمین کو بونس دینے کے موقع فراہم کرتی ہے، جس سے پیداوار کے اندر، پروفٹ کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اخراجات کم ہوتے ہیں اور جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہیلپس ان کنٹرولنگ کاسٹ، یہ کاسٹ جو ہے نا اخراجات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اخراجات کو کنٹرول کرنے کے اندر مدد دیتی ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ. اٹ ہیلپس ان کنٹرولنگ کاسٹ بائی اپلائنگ کاسٹنگ ٹیکنیکس سچ ایز اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اینڈ بجٹری کنٹرول. یہ دو قسم کی ٹیکنیکس ہیں، ایک اسٹینڈرڈ کاسٹنگ ہے اور دوسری ہے بجٹری کنٹرول. یہ دو قسم کی ٹیکنیکس جو ہیں، کاسٹنگ ٹیکنیکس، ان کو اپلائی کر کے، ان کو یوز کر کے کاسٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ. اس کے بعد ہے ڈسکلوز دا پروفیٹیبل اینڈ نان پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز. اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ منافع بخش اور غیر منافع بخش جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے، ان کی شناخت کرتا ہے. تو اس میں بھی وہی لائنز آپ لکھیں گے، کاسٹ اکاؤنٹنگ رپورٹس آئیڈینٹیفائی دا پروفیٹیبل اینڈ نان پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز وچ انیبل مینجمنٹ ٹو ڈیسائیڈ ٹو میک ریمیڈل ایکشنز فار کنٹرول آن unprofitable ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپینڈ اور ڈیولپ دا پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز. اچھا، اس سے ہم پروفیٹیبل، منافع بخش اور غیر منافع بخش سرگرمیاں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان کی شناخت کر سکتے ہیں، جو کہ ہیلپ کرتی ہیں مینجمنٹ کو، انتظامیہ کو ہیلپ کرتی ہے یہ چیز کہ وہ بہتر فیصلے لے سکے. یعنی جو ایکٹیویٹیز، جو سرگرمیاں، جو کام ان کو پروفٹ نہیں پرووائڈ کر رہے ان کو کنٹرول کر لیں
اور پروفیٹیبل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں یا ان کو ترقی دیں، ڈیولپ کریں، ان پر کام کریں۔ اس کے بعد اس کا جو فائدہ ہے، پرووائڈز انفارمیشن فار دا کمپیریزن کاسٹ، یعنی یہ اخراجات جو ہے اس کا موازنہ کرنے کے لیے ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اٹ پرووائڈز ڈیٹا اینڈ انفارمیشن وچ انیبل دا کمپیریزن آف کاسٹ بٹوین پیریڈز، والیوم آف آؤٹ پٹ اینڈ ڈپارٹمنٹس اینڈ پروسیسز، یعنی اس سے مختلف وقتوں، مختلف جو پیداوار کی مقدار ہے، والیوم آف آؤٹ پٹ جو پیداوار ہے، آؤٹ پٹ ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، یا مختلف جو شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، یا مختلف جو کام ہیں، پروسیسز ہیں، ان کے اخراجات کا آپس میں موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ مختلف پیریڈز کے اندر، مختلف ٹائمز کے اندر، یعنی 2024 میں کاسٹ کتنی تھی اور 25 میں کتنی تھی، تو اس طرح کر کے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اوکے جی، یہ تھے 4-5 اس کی جو میرٹس تھے، یعنی اس کے جو فوائد تھے، فوائد، ایڈوانٹیجز۔ یہاں پہ کچھ اس کے ڈی میرٹس بیان کیے گئے ہیں، لیمیٹیشنز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ، یا ڈی میرٹس یا ڈس ایڈوانٹیجز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ۔ ان اسپائٹ آف سیورل ایڈوانٹیجز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ اٹ آلسو ہیز سم لیمیٹیشنز۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اگرچہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، مگر اس میں کچھ خامیاں، کچھ کمزوریاں بھی ہیں، اور ان کو ون بائی ون یہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی ہے فلیکسیبلٹی۔ فلیکسیبلٹی کہتے ہیں لچک کو۔ اس میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، دیر آر مینی کنونشنز and flexible factors such as classification of cost into its elements, issue materials on average, and standard price, apportionment of overhead expenses, arbitrary allocation of joint costs, division of overhead into fixed and various and variable۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، یہ چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل ورڈز کے اندر آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر کمپنی کے اندر مختلف جو ہے نا وہ پرنسپلز استعمال ہوتے ہیں، مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس آر یوزڈ ان ڈفرینٹ کمپنیز یا ڈفرینٹ بزنسز۔ تو اس لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ سو دا رزلٹ آف کاسٹ اکاؤنٹنگ میں بی ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، دیر آر مینی کنونشنز اینڈ فلیکسیبل فیکٹرز، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں دیر آر مینی principles and different methods used for different companies یا different businesses due to which it becomes difficult to have exact costs۔ تو پھر cost کی ہم exact value جو ہے وہ نہیں decide کر سکتے، تو اس لیے the results may be different each time۔ ہر بار ہر بزنس کے لیے results جو ہیں وہ different ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کی flexibility ہے، اس میں لچک ہے، یعنی exact values نہیں ہیں، different بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے لیک آف یونیفارمٹی، یعنی یکسانیت کی کمی۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ لیکس یونیفارم پروسیجر۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا اس میں ایک یکساں عمل کی کمی ہوتی ہے، ایک یکساں طریقہ کار کی کمی ہوتی ہے۔ اٹ از پاسبل دیٹ ٹو ایکولی کمپیٹنٹ کاسٹ اکاؤنٹنٹس may arrive at different results from the same information۔ یہ ممکن ہے کہ دو مختلف جو ہیں اکاؤنٹنٹ ہیں، کاسٹ اکاؤنٹنٹس ہیں، اور وہ ایک ہی معلومات، سیم انفارمیشن کو یوز کر کے ڈیفرنٹ ریزلٹس جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں، مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ کیپنگ دس لمیٹیشن ان ویو، آل کاسٹ اکاؤنٹنگ ریزلٹس کین بی ایز میئر ایسٹیمیٹس۔ تو اس لیے چونکہ وہ ایک ہی انفارمیشن سے دو مختلف بندے جو ہیں وہ مختلف رزلٹ نکال رہے ہیں، تو اس لیے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اس کے اخراجات جو ہیں، جس اخراجات کے حساب میں اس میں فرق آ سکتا ہے۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ کو یوز کرتے ہوئے اخراجات کا جو حساب ہے، مینجمنٹ جو ہے، اس میں فرق آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان نیسیسری ورک، غیر ضروری کام۔ ان سم کیسز اٹ از ناٹ نیسیسری ان بزنس کنسرنز ٹو انوالو کاسٹ اکاؤنٹنگ۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے کاروبار ہیں، بعض ایسے کاروبار ہوتے ہیں جن کے اندر کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، ایز اٹ از میئر ان نیسیسری ورک برڈن۔ تو پھر اس کو جن میں ضروری نہیں ہوتی ہے اس کاروبار کے اندر اس کو گھسانا، کاسٹ اکاؤنٹنگ کو یوز کرنا، یہ ان نیسیسری مطلب غیر ضروری طور پر اس کو یوز کرنا، ورک برڈن، وہ ایک مطلب کام کے اندر بوجھ بن جاتا ہے، اضافی بوجھ بن جاتا ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کو یوز کرنا، کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ میتھڈز ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے۔ تو جس شعبے میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر بھی اس کو یوز کرنا یہ برڈن ہوتا ہے، کام کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ان ایپلیکیبلٹی، کہ یہ ہر انڈسٹری کے اندر ایپلیکیبل نہیں ہوتی، کچھ ایسے شعبے ہیں جن کے اندر یہ ان ایپلیکیبل ہوتی ہے، یعنی لاگو نہیں کی جا سکتی۔ ماڈرن میتھڈز آف کاسٹ اکاؤنٹنگ آر ناٹ ایپلیکیبل ٹو ایوری ٹائپ آف انڈسٹری۔ ہر انڈسٹری کے اندر جو جدید کاسٹ اکاؤنٹنگ کے طریقے ہیں
وہ ہر قسم کی انڈسٹری کے اندر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد یہ ایکسپینسو ہے، اٹ بیکمز ایکسپینسو فار بزنس کنسرنز ٹو فالو کاسٹ اکاؤنٹنگ ان ایڈیشن ٹو فائنینشیل اکاؤنٹنگ۔ تو یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ کاسٹ اکاؤنٹنگ کو چلانا جو ہے وہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ مطلب ایک تو آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو یوز کر رہے ہوں اور ساتھ آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ یوز کرنی پڑ جائے، تو اس پہ آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ایکسپینسو بھی ہے، یہ بھی اس کی لمیٹیشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ اس نے نا ایک بہترین سا ڈفرینس بنایا ہے، ڈفرینس بٹوین فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ کاسٹ اکاؤنٹنگ۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے درمیان جو مختلف فرق ہیں وہ اس نے یہاں پہ بیان کیے ہیں۔ پہلے اس نے بیسز لکھی ہے کہ کس بنیاد پر یہ ایک دوسرے سے ڈفر ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلے اس نے لکھے ہیں یوزرز، یعنی استعمال کرنے والے افراد۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ جو ہے نا، اس میں اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس جو ہیں یوزڈ بائی ایکسٹرنل پارٹیز، یعنی جو باہر کے لوگ ہیں نا، جیسے شیئر ہولڈرز ہو گیا، گورنمنٹ باڈیز ہو گئی، لینڈرز اینڈ کسٹمرز، یعنی شیئر ہولڈرز، حکومتی ادارے، قرض دہندگان جو ہیں، لینڈرز بھی کریڈیٹرز ہی ہوتے ہیں جو قرض دینے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسٹمرز جو گاہک ہوتے ہیں۔ یہ باہر کے لوگ جو ہے نا فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو یوز کرتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس کو۔ لیکن کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر جو رپورٹس اور اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں دیٹ آر یوزڈ بائی انٹرنل پارٹیز لائک مینجمنٹ آف دا آرگنائزیشن، تو اس میں اندرونی طور پر صرف مینجمنٹ ہی اس کی اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس کو یوز کرتی ہے۔ تو پہلا بنیادی فرق آپ نے یوزرز کی بیس پہ یاد رکھنا ہے کہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے اس کی رپورٹس اور اسٹیٹمنٹس کے یوزر جو ہیں باہر کے لوگ ہوتے ہیں، ایکسٹرنل پارٹیز، اسٹیک ہولڈرز، گورنمنٹ باڈیز، لینڈرز اینڈ کسٹمرز۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر جو اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس ہیں ان کے یوزرز جو ہیں وہ انٹرنل پارٹیز ہوتی ہیں، جیسے مینجمنٹ، کسی بھی ادارے کی مینجمنٹ۔ اس کے بعد ہے بیسز آف انفارمیشن، یعنی معلومات کی نوعیت جو ہے، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ از بیسڈ آن ہسٹوریکل انفارمیشن، یہ صرف ماضی کی جو معلومات ہے، اس پر ماضی کا جو ریکارڈ ہے اس پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن کاسٹ اکاؤنٹنگ ڈیلز ود دا پارٹلی ہسٹوریکل انفارمیشن اینڈ پارٹلی ود فیوچر ایسٹیمیٹس۔ اچھا، کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا جو ایسٹیمیٹ ہے، جو تخمینہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، یعنی وہ پارشلی اس کے اندر پارشل انفارمیشن ہوتی ہے ہسٹری کی، ماضی کی، اور پارشل انفارمیشن جو ہے اس کے اندر فیوچر کی بھی ہوتی ہے، یعنی آدھی ہسٹری کی اور آدھی فیوچر کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے، یعنی یہ صرف ماضی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور یہ ماضی اور مستقبل دونوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو بڑا فرق ہے ان میں وہ ہے پرپز کا، مقصد، کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کا جو پرپز ہوتا ہے نا، the main purpose of financial accounting is to prepare the financial statements۔ یہ financial statements بنانے کے لیے یا بیلنس شیٹ جو ہے، انکم شیٹ، وہ بنانے کے لیے تاکہ کاروباری نتائج جو ہے نا ان کا حساب لگایا جا سکے، یہ یوز ہوتی ہے۔ اور جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے، the purpose of cost accounting is to help the management in planning, controlling and decision making۔ یہ اخراجات جو ہیں، کاسٹس جو ہیں، ان کا تجزیہ کرنے، ان کا انالائز کرنے، پلان کرنے اور ان کو کنٹرول کرنے اور ڈیسیژن میکنگ کرنے، یعنی منصوبہ بندی کرنے، فیصلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ وہی سمپل بات کہ اس کا مقصد ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کے اندر ہیلپ کرنا، پلاننگ، کنٹرولنگ اور ڈیسیژن میکنگ کے لیے۔ اس کے بعد ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان دونوں کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے، Adoption of financial accounting is legal obligation under Companies Act 2017۔ یہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے یہ کمپنیز ایکٹ 2017 اس قانون کے تحت، ایکٹ کے تحت یہ لازمی ہوتی ہے، جو کمپنیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنی لازمی ہوتی ہے، obligation ہے۔ اور adoption of cost accounting جو ہے is optional for companies۔ جو cost accounting ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، اختیار کرنا لازمی نہیں، یہ کمپنی کے لیے آپشنل ہوتی ہے، کمپنی یوز کرے یا نہ کرے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ کمپنی کی نہیں ہوتی، لیکن یہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو ضروری اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے ہر کمپنی کو بزنس چلانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے رپورٹس۔ دا رپورٹس آف فائنینشیل جو اکاؤنٹنگ ہے انکلوڈز انکم اسٹیٹمنٹس، بیلنس شیٹس، کیش فلو اسٹیٹمنٹس آر پریپیئرڈ ان ایچ اکاؤنٹنگ پیریڈ۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں۔ اونلی کاسٹ رپورٹس آر پریپیئرڈ۔ یہاں پہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر صرف جو کاسٹ جو رپورٹس ہیں وہ بنائی جاتی ہیں وین ریکوائرڈ، لائک اے جاب آرڈر، کاسٹ شیٹ، کاسٹ
آف پروڈکشن رپورٹ ETC، جیسے کہ جاب آرڈر، کاسٹ شیٹ، پروڈکشن رپورٹ وغیرہ۔ تو صرف کاسٹ رپورٹس جو ہیں نا، اخراجات کی رپورٹس جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ بیلنس شیٹ، انکم شیٹ، کیش فلو شیٹس جو ہیں، مختلف بیلنس شیٹس، مختلف سٹیٹمنٹس جو ہیں نا وہ بنائی جاتی ہیں رپورٹس کے اندر، ریزلٹس کے اندر۔ اس کے بعد ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ، عالمی معیارات جو ہوتے ہیں، معیار۔ دیر آر یونیفارم انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز وچ آر فالوڈ ان فائنینشیل اکاؤنٹنگ۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر جو اسٹینڈرڈ فالو کیے جاتے ہیں نا، وہ ہیں یونیفارم انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز، یعنی IFRS، I فار انٹرنیشنل، F فار فائنینشیل، R فار رپورٹنگ، S فار اسٹینڈرڈز، IFRS۔ یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر۔ لیکن کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر نو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ آر اسٹرکٹلی فالوڈ ٹو پریپیئر دا کاسٹ رپورٹس۔ کاسٹ رپورٹس جو ہیں وہ بنانے کے لیے کوئی عالمی معیار موجود نہیں ہے جس کو فالو کیا جائے۔ تو یہ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر بنیادی کچھ فرق تھے جن کو پوائنٹس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان دونوں کے یوزرز کون کون سے ہیں، کس طرح یہ ان کے یوزرز ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر بیسک انفارمیشن جو ہے، ان کی بنیاد کس انفارمیشن پر ہے دونوں کی، اور پرپز کیا ہے دونوں کا، دونوں کے پرپز کیسے مختلف ہیں، ریکوائرمنٹس کیسے مختلف ہیں، رپورٹس کیسے مختلف ہیں، اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جو ہیں نا وہ کیسے مختلف ہیں۔ ایک کے لیے IFRS ہے اور دوسرے کے لیے کوئی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اوکے جی، اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر انشاءاللہ ہم بیسک کنسیپٹس آف کاسٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس بک کے سارے جو ویڈیو لیکچرز ہیں یا اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ گائیڈنس چاہیے تو آپ واٹس ایپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔